السلام علیکم دوستو۔ لاہور میں ہیرا منڈی شہر کے ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں زناکاری کی غرض سے اڈے قائم ہوتے ہیں اور جہاں پورے ملک سے لوگ یہاں اپنی جنسی ہوس مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ ہیرا منڈی کو قدیم لاہوری زبان میں شاہی محلہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں ایسے علاقے کو ریڈ لائٹ یعنی لال بتی کہا جاتا ہے۔ ہیرا منڈی کا قیام 15ویں صدی میں مغل دور حکومت میں عمل میں آیا اور تب یہاں مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافت، تہذیب، اٹھک بیٹھک، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رعایا بھی یہاں موسیقی سے محظوظ ہونے کے لیے آیا کرتی تھی۔ پھر جب 18ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراجہ کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے شاہی محلہ میں ایک حویلی قائم کی، لہٰذا یوں ہیرا سنگھ کی مناسبت سے شاہی محلہ کا نام ہیرا منڈی پڑ گیا، جو آج بھی زبان زدِ عام ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے برطانوی راج میں یہ کوٹھے فوجیوں کی عیاشی کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ٹھکانہ بدلتا رہا اور آخر کار ان کوٹھیوں کے رہائشیوں کو ہیرا منڈی منتقل کر دیا گیا، جہاں موسیقی سے زیادہ جسم فروشی عروج پر پہنچ گئی اور یوں موسیقی کی ثقافت عصمت فروشی میں تبدیل ہو گئی۔ ہیرا منڈی میں موجود ایک پرانے اور بوڑھے دلال کا کہنا ہے کہ ہیرا منڈی کے لوگ دن کے وقت بات نہیں کرتے یا بہت کم بولتے ہیں، اور اس کا مقصد رات کے لیے انرجی بچا کر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جتنے ہم اور ہماری لڑکیاں حشاش بشاش نظر آئیں گے اتنا ہی زیادہ گاہک ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اس نے بتایا کہ دنیا کے ہر کاروبار کی طرح یہاں بھی سخت مقابلہ اور حسد کی جلن محسوس کی جاتی ہے، اور یہاں پر پہلے سے موجود طوائفیں اس بزنس میں نئی داخل ہونے والیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ یہ پرانی طوائفیں ہر نئے آنے والے گاہک کو کہتی ہیں کہ یہ سستی اور ناتجربہ کار عورتیں ہیں۔ ان عورتوں میں سے بعض وہ ہوتی ہیں جو ارد گرد کے شہروں سے لاہور ہیرا منڈی میں منتقل ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثر عورتیں غربت کی وجہ سے اس فحش فیلڈ میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ بعض عورتیں اپنے گھر میں ہونے والے مظالم سے تنگ آ کر گھر سے نکل جاتی ہیں اور بالآخر جسم فروشوں کے ہتھے چڑھ کر یہاں آ جاتی ہیں، اور پھر جب یہ لڑکیاں اپنے گاہکوں اور دلال کا حکم نہ مانیں تو ان کی پٹائی ہوتی ہے، اور اگر سیدھی ہو کر حکم مانتی رہیں تو ان کی کمائی ہیرا منڈی کی نائکا کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں روٹی، کپڑا اور مکان کے سوا کچھ نہیں ملتا، جبکہ ان میں سے بعض لڑکیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہیرا منڈی صدیوں سے روایتی رقص و سرور، موسیقاروں اور طوائفوں کا مرکز رہی ہے، تاہم اب ٹیکنالوجی کی یلغار سے یہاں کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں۔ ہیرا منڈی کی سب سے پرانی نائکا، جس کا نام نورین ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت 7 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے 3 منزلہ مکان میں رہ رہی ہے۔ نورین کا کہنا ہے کہ اس تاریخی بازار کی ثقافتی اور معاشی بقا اب خطرے میں ہے۔ وہ خوبصورت بالکنیاں جہاں کبھی عورتیں گاہکوں کے انتظار میں کھڑی ہوا کرتی تھیں، وہ اب ویران نظر آتی ہیں۔ خالی کمروں کے بند دروازوں پر زنگ لگ چکا ہے، البتہ موسیقی کے آلات بیچنے کی چند دکانیں اب بھی باقی ہیں۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ مرد حضرات ہیرا منڈی کی گلیوں میں دلچسپی ڈھونڈنے کے بجائے اب سوشل میڈیا پر ہی خواتین سے رابطہ کر لیتے ہیں، لہٰذا ایسے میں ہیرا منڈی کا کاروبار مندہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیرا منڈی کی ایک پرانی اور مشہور طوائف نیلم آج بھی یہاں کے شاندار زمانے کو یاد کرتی ہے۔ نیلم کی ماں اور نانی بھی ان ہیرا منڈی کی طوائفوں میں شامل رہی ہیں جو یہاں آنے والے مردوں کو رقص
اور گائیکی سے محظوظ کیا کرتی تھیں۔ نیلم نے سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ہماری عزت کیا کرتے تھے اور انہیں فنکار کہا جاتا تھا، لیکن گزشتہ ایک عشرے میں سب کچھ بدل گیا، اب کوئی ہماری عزت نہیں کرتا۔ نیلم نے ہیرا منڈی کی ثقافت کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ان لڑکیوں کو قرار دیا ہے جو اس پیشے میں کسی خاندانی پس منظر اور تربیت کے بغیر داخل ہوتی ہیں، اور انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ گاہکوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ نیلم کہتی ہے کہ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہیں جب ہم تتلیوں کی طرح اپنے گھر میں اڑتی پھرتی تھیں، وہ کمرے جن میں مخمل کے تکیے اور بہت ہی نفیس ایرانی قالین ہوا کرتے تھے، اور وہ کمرے جہاں پاکستان بھر سے آئے بااثر لوگ مہذب انداز میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اب ہمیں چند ایسے لوگوں کے آگے ناچنا ہوتا ہے جنہیں صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جسم ہے۔ ان تمام باتوں کے برعکس لاہور ہیرا منڈی کی طوائفوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں کوئی اچھا روزگار فراہم کیا جائے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح عزت والی زندگی گزار سکیں اور اس مستقل قید خانے سے باہر آ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔